ہوگی ایک جماعت، جہاں پچھلے جمعے کو میں نے آخر میں یہاں چھوڑی تھی بات، ایک جماعت ہوگی جس کی چند خوبیاں ہوں گی، ملامت سے نہیں ڈرے گی وہ جماعت، وہ کلمہ حق کہتی رہے گی، لیکن اس کی بات کے اوپر لوگ کان نہیں دھریں گے، بہت کم۔ جب انگریز نے یہاں تسلط جمایا نا جی، کاروبار کی شکل میں آیا پاک و ہند پر، مسلمانوں کی حکومت تھی، یہ سارے مغلیہ خاندان، اور کمزور حکومت تھی نا، اسلامی شاعر پر عمل نہیں کرتے تھے، ہندوؤں کے ساتھ بھی رشتے کرنے کو جائز سمجھتے تھے، اکبر کا لاشا بھی لگاتا تھا، نقاشہ کیا کہتے ہیں وہ، کشکا بھی لگاتا تھا، بت خانے میں بھی جاتا تھا، مسجد میں بھی آتا تھا۔ تو پھر یہ تو قرآن کا اصول ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، جب تم ایسے ہو جاؤ گے پھر میں اپنے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کروں گا۔ آگے وہ کاروبار کی شکل میں اور جم گیا، علماء چیختے رہے، علماء چیختے رہے کہ بچوں ان کافروں سے وظیفے نہ لو، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن علماء کی بات پر لوگ کان کدھر دھرتے ہیں، وقتی طور پر پیسہ ملنا چاہیے، جدھر بھی ملنا چاہیے، جو کرنا چاہیے، دیکھا جائے گا بعد میں۔ کس نے دیکھا ہے بابو جنت کو، جہنم کو، حساب کو؟ علماء کی بات۔ جس وقت وہ لال حویلی میں بہادر شاہ ظفر بند ہو کے رہ گیا اور اس کے اپنے بھی مخبری کرنے لگے، مرزا الہی بخش اس کا نواسا ہے، کہ اندر کی میٹنگ انگریزوں کو بتانے لگے۔ اب بہادر شاہ ظفر بار جو ہے نا جی پیغام بھیج رہا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اور جب علماء 200 سال پہلے شور مچا رہے تھے کہ انگریزوں سے مراعات نہ لو، وظیفے نہ لو، اسلامی اقدار پر عمل کرو، ہندوؤں سے ہمارے رشتے نہیں ہوتے، ذمہ کا خیال رکھنا ایک الگ پہلو ہے، اس کے مذہب کو مان لینا الگ بات ہے، ذموں کا اسلام نے خیال رکھا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو مسلمانوں کی طرح سمجھیں اور اپنے شادی بیاہ بھی ان سے کرنے لگ جائیں۔